نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ آج دوسرا درس قرآن ہے۔ سورۃ فاتحہ کی بات چل رہی تھی۔ سورتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک سورت مکی، دوسرا سورت مدنی۔ یہ سورتوں کے شروع میں لکھا ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ مکیہ، کسی کے ساتھ مدنیہ کا لفظ لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سورت مکی ہے اور یہ سورت مدنی ہے؟ عام لوگوں کے ذہن میں بات یہ ہے کہ جو سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور جو سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک اصول ذہن میں رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک ہجرت سے پہلے کا اور ایک ہجرت کے بعد کا۔ جو صورتیں اور جو آیات ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی کہلواتی ہیں، خواہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں، خواہ وہ طائف میں نازل ہوئی ہوں، خواہ وہ کسی دوسرے گاؤں یا شہر میں نازل ہوئی ہوں۔ اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، جو آیات ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، وہ آیات اور صورتیں مدنی کہلواتی ہیں، خواہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا طائف میں نازل ہوئی یا بدر میں نازل ہوئی یا کہیں بھی نازل ہوئی۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیات ہیں بغیر بسم اللہ کے۔ ایک بات کو اچھی طرح سمجھیں، ہر آیت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں ایک گول دائرہ ہوتا ہے، اس کے اندر نمبر لگا ہوتا ہے۔ قرآن پاک آپ لوگ اٹھا کے دیکھ لیں، الحمدللہ رب العالمین گول دائرہ بھی لگا ہوا ہے اور ایک نمبر بھی لگا ہوا ہے۔ پھر الرحمن الرحیم پر بھی نمبر لگا ہے، گول دائرہ ہے۔ مالک یوم الدین پر بھی نمبر ہے اور گول دائرہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کے بعد بھی گول دائرہ ہے اور نمبر ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس آیت کے آخر میں بھی گول دائرہ ہے اور اس کے اندر نمبر لگا ہوا ہے۔ پھر صراط الذین انعمت علیہم، اس آیت کے اختتام پر گول دائرہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی واضح نمبر ہے۔ یہاں ہمارے قرآن پاک جو ہمارے علاقے میں چھپتے ہیں، ایک 5 کا ہندسہ ڈالا ہوا ہے اور اس کے اوپر لام الف لا لکھا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے آخر میں بھی گول دائرہ ہے اور آیت کا نمبر لگا ہوا ہے۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیں، ایک غیر مقلد رنگ ساز مجھے ملا، بڑی پرانی بات ہے۔ مجھے کہنے لگا کہ سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں بسم اللہ سمیت ہیں۔ میں نے کہا بسم اللہ سمیت تو پھر 8 آیتیں بن جائیں گی، 7 نہیں بنتی۔ کہتا جی نہیں، دیکھیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر آیت نہیں ہے۔ اگر یہاں آیت ہوتی تو گول دائرہ لگا ہوتا اور نمبر لگا ہوتا۔ یہاں آیت نہیں ہے، گول دائرہ بھی نہیں ہے، صرف یہ آپ لوگوں نے 5 نمبر لگا کر نیچے چھوٹا سا 6 کا ہندسہ لکھ دیا ہے۔ اب چونکہ میرے ذہن میں اس وقت بات نہیں تھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے شیخ اور مربی حجت اللہ فی الارض مناظر اسلام حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی صفدر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے رحیم یار خان میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی تو حضرت نے بڑی تفصیل سے جواب ارشاد فرمایا کہ سورۃ فاتحہ کی تو 7 ہی آیات ہیں، لیکن اختلاف ہے ان ماہرین کا، ان قراء کا جنہوں نے قرآن پاک کو ترتیب دیا اور محفوظ کیا، اس کی لغات کو محفوظ کیا، اس کی روایات کو محفوظ کیا، اس کی آیات کو محفوظ کیا کہ یہ 7 آیات کس طرح ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم پر بعض ماہرین آیت مانتے ہیں اور بعض ماہرین آیت نہیں مانتے، کیونکہ جو قرات ہمارے ملک میں پڑھی جاتی ہے، ہمارے علاقوں میں پڑھی جاتی ہے، امام حفص کی روایت
امام حفص جو ہے وہ اس جگہ پر آیت کے قائل نہیں ہیں، لیکن فقی مسلک کے اعتبار سے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں آیت ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے محتاط راستہ اختیار کرتے ہوئے یہاں پختہ آیت نہیں لگائی، بلکہ 5 کا ہندسہ لکھ کر اوپر لام لکھ کر نیچے چھوٹا سا 6 کا اشارہ دے دیا ہے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ان 7 قرہ میں سے جو ماہرین ہیں، 5 اس بات کے قائل ہیں یا اکثر اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں آیت ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں 1-2 جو اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں آیت نہیں ہے۔ تو اتنی احتیاط کرنے کے باوجود بھی اعتراض کرنے والے اس جاہل رنگ ساز نے اعتراض کر دیا۔ ایک بات۔ دوسری بات، سعودی عرب نے جو قرآن پاک طبع کیے ہیں، انہوں نے ہر قرات کے الگ الگ نسخے تیار کیے ہیں۔ امام حفص کی جو قرات ہے وہ بھی قرآن پاک انہوں نے چھاپا ہے، کیونکہ امام حفص رحمہ اللہ کے نزدیک بسم اللہ ایک آیت ہے اور صراط الذین انعمت علیہم آیت نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے بسم اللہ پر 1 نمبر آیت لگائی ہے اور صراط الذین انعمت علیہم پر بالکل آیت نہیں لگائی، نہ وہاں 5 کا ہندسہ ہے اور نہ وہاں لام الف لا ہے اور نہ وہاں 6 لکھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ بالکل صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے آخر میں 7 نمبر آیت لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح جو قرآن پاک سعودیہ نے چھاپے ہیں، دوسری روایات کے مطابق، ان میں سے 3 روایات کے مطابق سعودیہ کے قرآن ایک عرصہ پہلے میں خرید کے لایا تھا تاکہ جہلوں کو سمجھایا جا سکے۔ وہاں بسم اللہ پر بالکل آیت نہیں ہے اور صراط الذین انعمت علیہم پر پکا گول دائرہ اور اس کے اندر پکا آیت نمبر 6 لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اکثر قرہ ماہرین کے نزدیک یہاں پہ آیت ہے، اور یہی مسلک ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں مسلک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا چلتا ہے اور جو قرات پڑھی جاتی ہے وہ امام حفص کی ہے، امام حفص رحمہ اللہ کے نزدیک یہاں آیت نہیں ہے اور امام صاحب کے نزدیک یہاں آیت ہے، اس لیے محتاط انداز سے لکھا گیا ہے۔ اس محتاط انداز کو اختیار کرنے پر چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی تعریف کی جاتی، لیکن بجائے تعریف کرنے کے ضد اور تعصب کا کیا کیا جائے، ایک تعریف والی چیز کو لوگوں نے مذمت کی چیز بنا دیا۔ خیر، ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کس دلیل سے یہ بات کہی کہ سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور بسم اللہ اس کی آیت نہیں ہے؟ اس کے لیے بے شمار روایات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان فلم اسمع احدا منہم یجہر ببسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بھی نماز پڑھی، حضرت ابو بکر و عمر کے پیچھے بھی نماز پڑھی، حضرت عثمان کے پیچھے بھی نماز پڑھی، تو جب بھی یہ لوگ نماز پڑھاتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچا نہیں پڑھتے تھے، بلکہ اونچی تلاوت جو ہے وہ الحمدللہ سے شروع کرتے تھے۔ اب دیکھیے، یہ روایت تو ہم نے بھی پڑھی اور آپ نے بھی پڑھی اور ہم نے سن لی۔ اس روایت کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنن میں نقل کیا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر بسم اللہ سورۃ فاتحہ کی آیت ہوتی تو اس کو بھی بلند پڑھا جاتا، جیسا کہ الحمدللہ سے تلاوت بلند شروع کی جاتی ہے، بسم اللہ ایسا پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ سے تلاوت امام بلند شروع کرتا ہے۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ بعض روایات کے اندر الفاظ یوں ہیں، وہ بھی حضرت انس سے روایت ہے، صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخلف ابی بکر وعمر وعثمان
کانو یستفتحون القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، کہ یہ سارے حضرات قراءت الحمدللہ سے شروع کرتے تھے، بسم اللہ سے شروع نہیں کرتے تھے۔ اس سے بھی بات واضح ہو گئی کہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، اگر اس کی آیت ہوتی تو یہ حضرات تلاوت جو ہے وہ بسم اللہ سے شروع کرتے، نہ کہ الحمدللہ سے۔ ایک تیسری دلیل اس کی سمجھیں، حدیث قدسی ہے اور بڑی معروف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے سورۃ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان میں آدھو آدھ تقسیم کر دیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھو آدھ تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں حامدنی عبدی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ پہلی تین آیتیں تو خالص میرے لیے تھی، اور یہ چوتھی آیت جو ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھو آدھ ہے۔ بندے کا کام عبادت کرنا ہے اور میرا کام مدد کرنا ہے۔ پھر فرمایا جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تین آیتیں پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی، یہ ساری کے ساری بندے کے لیے ہیں، اور بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ اب دیکھیے حدیث قدسی ہے، اللہ نے فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا، اور جب شروع کیا تو یہیں سے اللہ شروع کر رہے ہیں کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے۔ اگر بسم اللہ اس کا حصہ ہوتی تو اللہ جل شانہ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ پھر اس پر بھی غور کریں، یہ نصف نصف کی تقسیم اسی وقت درست ہوگی جب یہ سورۃ فاتحہ الحمدللہ سے شروع کی جائے۔ اس کی پہلی تین آیتیں اس میں خالص اللہ کے لیے توحید ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور چوتھی آیت بندے اور اللہ کے درمیان آدھی آدھ ہے، اور آخری تین آیتیں خالصتاً بندے کے لیے ہیں۔ تین آیتیں آخری بندہ کے لیے، تین آیتیں پہلی اللہ کے لیے، اور درمیان کی ساتویں آیت جو ہے وہ بندے اور اللہ کے درمیان میں آدھو آدھ ہے۔ تو یہ نصف نصف تقسیم صحیح بنتی ہے۔ اگر بسم اللہ کو بھی اس کا جز مانا جاتا تو پھر اللہ کے لیے اوپر کی چار آیتیں بنتی، نیچے بندے کے لیے تین بنتی، اور درمیان کی ایک آیت جو ہے وہ آدھو آدھ ہوتی، تو یہ نصف نصف تقسیم صحیح بن ہی نہیں سکتی تھی۔ بہرحال وہ قرآن پاک جو سعودیہ سے میں لایا ہوں، جن میں اس آیت پر پکا گول دائرہ لگا کر وہاں 6 کا ہندسہ لگایا ہوا ہے، میں انشاءاللہ اس کی فوٹو کاپی، اس کی تصویر لے کر آپ کو بھیج دوں گا، تاکہ دیکھنے والے اور سننے والے دوستوں کو پوری طرح اطمینان ہو جائے۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، یہ لفظ رب جو ہے یہ اللہ کی جامع صفات ہے۔ ہم بھی یوں ہی کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب العالمین، قرآن پاک شروع بھی لفظ رب سے ہو رہا ہے، اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اور جب قرآن پاک کی آخری صورت آئی قل اعوذ برب الناس تو وہاں بھی رب کا لفظ ہے۔ اللہ نے شروع بھی اس سے کیا اور اختتام بھی اسی پر کیا۔ یہ صفت رب جو ہے یہ تمام صفات کو گھیرے ہوئے ہے، رب میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات آ جاتی ہیں، اسی لیے قرآن پاک کو رب سے شروع کیا گیا اور لفظ رب پر ہی ختم کیا گیا۔ لفظ رب بڑا عجیب ہے، یہ لفظ رب ہی ہر جگہ ہمیں پیش آیا اور پیش کیا گیا ہے۔ ذرا غور کریں، جب ابھی انسان وجود میں نہیں آیا تھا، صرف ان کی روحیں تھیں، اللہ نے جو سب سے پہلا عالم ارواح میں انسانوں سے وعدہ لیا، اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
ابھی انسان وجود میں نہیں آیا تھا تو لفظ رب استعمال ہوا۔ جب انسان دنیا کی زندگی گزار کر قبر میں جائے گا، فرشتہ جو سب سے پہلے سوال کرے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اور اس کے درمیان میں جو زندگی گزار کے گیا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کا ارشاد ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ تو یہ لفظ رب جو ہے عالم ارواح میں بھی ہم سے کہلوایا گیا، قبر میں بھی کہلوایا جائے گا، اور دنیا کے اندر بھی جس نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر وہ ڈٹ گیا اور جم گیا، تو یہ انسان جو ہے کامیاب ہے۔ جس نے عالم ارواح میں بھی الست بربکم کا جواب بلا سے دیا، اور قبر میں بھی من ربک کا جواب اس سے دیا، اور دنیا کے اندر بھی یہ کہتا رہا کہ میرا رب اللہ ہے اور اسی پر جمع رہا، تو یہ انسان کامیاب ہے۔ اب یہ ایسا عظیم لفظ ہے، عالم ارواح میں بھی اس کا ذکر آیا، عالم دنیا کے اندر بھی اس کا ذکر آیا، عالم قبر کے اندر بھی اس کا ذکر آیا، اور عالم برزخ کے اندر بھی اس کا ذکر آیا۔ اس لیے قرآن پاک کی پہلی آیت میں بھی رب کا لفظ ہے، اور قرآن پاک کی آخری سورت کی پہلی آیت کے اندر بھی یہ لفظ ہے۔ اس کے بعد جو حرف ہے، یہ جملہ ہے العالمین، رب ہے جہانوں کا۔ اب وہ جہان کتنے ہیں، مخلوقات کی تعداد کتنی ہے؟ العالمین یہ عالم کی جمع ہے، اس کو بھی اچھی طرح دھیان سے سنیں۔ عالم جب لام کے اوپر زبر ہوگی تو عالم اس کا معنی جہان ہوتا ہے، جب لام کی زیر ہوگی عالم اس کا معنی صاحب علم ہوتا ہے۔ ہماری عوام عام طور پہ علماء کرام کو عالم کہہ دیتی ہے، حالانکہ عالم کہنا چاہیے۔ عالم کہتے ہیں اور عالم کسے کہتے ہیں؟ ما یعلم به شیء، جس سے کسی چیز کا پتہ چلے اس کو عالم کہتے ہیں۔ اب عالم کتنے ہیں؟ العالمین، عالم کتنے ہیں، مخلوقات کی تعداد کتنی ہے؟ اس میں اقوال مختلف ہیں۔ مقاتل ابن حبان وہ فرماتے ہیں مخلوقات کی تعداد 80,000 ہے، 40,000 خشکی پر اور 40,000 سمندر میں۔ دوسرا قول وہب بن منبہ رحمہ اللہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں 18,000 ہے۔ تیسرا قول کعب بن احبار کا ہے اور وہی زیادہ صحیح ہے، وہ فرماتے ہیں دنیا میں کسی کو معلوم نہیں کہ مخلوقات کی تعداد کتنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکر کتنے ہیں اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ہمیں مطلقاً اس پر ایمان لانا چاہیے کہ جتنے بھی جہان ہیں، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، بغیر کسی تعین گنتی کے اللہ تعالیٰ اس ساری مخلوق کا، اس سارے جہانوں کا رب ہے اور اس کا الہ ہے اور اس کا معبود ہے۔ اسی پر ہمیں اعتماد اور یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن مقدس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔